الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا۔ توبہ کا قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جمیرے کے خوبصورت عیدگاہ کی روحانی اولاد کے خوبصورت بیٹے، محبت والے، عقیدت والے، پیار والے، ہر وقت اسی تگ و دود میں اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے نا، کوئی کسی چیز کے لیے بھاگتا ہے کہ مجھے یہ مکان مل جائے، یہ زمین مل جائے، اس میں تگ و دود کرتا ہے، اور کتنے نصیب والا ہوتا ہے، کتنا مقدر ہوتا ہے اس شخص کا جس کی تگ و دود یہ ہو کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، میں اپنے حبیب علیہ السلام کی ایسی محفل پاک سے جاؤں کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اپنے اپنے حصے کی بات ہے۔ یہ اللہ جس پہ کرم فرماتا ہے، جیسے میرے پیر و مرشد، میرے شیخ کامل اکثر و بیشتر فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیا۔ اس سے بڑا انعام، اس سے بڑا کرم، اس سے بڑا احسان کوئی ہو نہیں سکتا۔ بندہ جیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اپنے وسائل کا، اپنے وقت کا استعمال کرے تو اس چیز کی خاطر کہ بس میرا رب میرے سے راضی ہو جائے۔ یہ اس لیے میں نے پہلے بتا دیا اپنے شیخ کا قول کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے یہ عطا فرماتا ہے، وگرنہ دنیا دے پیچھے نظر آندے ایک دن مر جاندے ساری رہ جاندی ہے۔ وہ خوش نصیب ہوتا ہے، وہ مقدر والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق
کہ وہی تو عقل مند ہے، وہی تو دانش مند ہے، وہی تو دور اندیش ہے، کہ جس کی نظر ہر وقت آخرت کی طرف رہتی ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ آخرت میں میری بگڑی بنے گی تو اسی حوالے سے بنے گی کہ اگر میرا دل دھڑکے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، میرے پاس خزانہ ہوگا تو آپ کی محبت کا خزانہ ہو، میرے پاس اگر کوئی تمنا ہوگی تو صرف اور صرف یہ ہوگی کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے۔ اور رب تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ قرآن کریم میں فرما رکھا ہے کہ آپ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہر اس بندے کو تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، میری محبت کا دھم بھرتا ہے، کہ وہ آپ کی اتباع اختیار کر لے، وہ آپ کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر دے، وہ آپ کا ہو جائے گا، میں اللہ اسے اپنا دوست بنا لوں گا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو یہ مقدر کی بات ہوتی ہے۔ شکرانے کے نفل پڑھا کریں، انہیں کسی کی احتیاج نہیں ہے، نہ کسی پیر کی، نہ کسی مرید کی، نہ کسی محدث کی، نہ کسی مفسر کی۔ ساری کائنات ان کی محتاج ہے، وہ محتاج ہیں تو اپنے رب کے محتاج ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، خاص کرم احسان، کہ کسی کو اس حوالے سے چنتا ہے کہ وہ زندگی گزارتا ہے تو اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزارتا ہے۔ تو اس پہ یہ جو میں نے کہا نا کہ شکر ادا کیا کرے، بہت شکر ادا کیا کرے۔ جب بھی کوئی بڑی تقریب ہوتی ہے، میں اکثر و بیشتر عیدگاہ میں ہو کہیں ہوں، میں اپنی روحانی اولاد کو کہا کرتا ہوں کہ شیطان ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو نے یہ کر دیا، رات کو اپنے رب کے حضور نوافل پڑھ کے کہنا، یا اللہ تو کتنا کریم ہے، مجھ سے یہ کام کرا دیا۔ اور اگر کوئی کام یہ کرتا نہیں ہے نا، اس سے ہٹ کے ہے، تو توبہ کرے، استغفار پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ابھی قبلہ صاحب آئیں گے، خطاب ان کا ہوگا، کسی بھی لمحے تشریف لے آئیں گے۔ ہم نے بڑا خوبصورت خطاب حضرت کا سنا، سارا کلام ہی اس روشنی میں کیا کہ جسے کہا جاتا ہے تفسیر صوفیانہ، جن کو اندرونی علم حاصل ہو جاتا ہے، جن پہ کہ آگے سے آنکھوں سے پردے ہٹتے ہیں۔ ایک عالمانہ ہوتی ہے، ایک صوفیانہ ہوتی ہے، وہ جہاں جھانک لیتے ہیں ادھر وہ بیچارہ جھانک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے۔ علماء کرام اساتذہ ہے، علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، لیکن ہمیں نظر آتا ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت، علم کی دنیا میں بڑا روشن نام، بہت چمکتا دمکتا نام، ایک دن دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بہت کچھ پڑھا بھی، بہت کچھ پڑھایا بھی، بہت کچھ سیکھا بھی، بہت کچھ سکھایا بھی، بہت کچھ لکھا بھی، بہت کچھ جو علمی دنیا میں کنٹریبیوشن کی تھی کی، لیکن روحانی دنیا کی طرف کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ اس وقت حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں میں سے ایک غلام جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے غلام ایسے دنیا میں رہیں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مخلوق سے بلاؤں کو دفع کرے گا، رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا، بارشیں برسیں گی۔ وہ ایک غلام رسول اللہ، یہ غلامی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی تو ہوتی ہے جو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جاتی ہے۔ جب یہ کنیکشن جڑتا ہے پھر روشنی آتی ہے، جب روشنی آتی ہے تو وہ بندہ وہ دیکھ لیتا ہے جو عام دیکھ نہیں سکتا۔ خیر، جو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ،
آپ کے پاس جا کے عرض کی کہ حضرت بیعت کی خاطر آیا ہوں، آپ کے دست حق پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جیسے میں نے کہا وہ دیکھتے ہیں، اکثر کر لیتے ہیں، اکثر سنا ہوگا بزرگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھو تو اس پہ کنٹرول رکھو، لیکن کبھی کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھو نا تو ادھر خیال رکھو، وہ تیری بات سنے گا، اس پہ بات کرے گا، اللہ والا تیرا اندر دیکھتا ہے، دام دیتا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے شیخ پر، اپنے پیر و مرشد پر، قبلہ عالم اللہ ثانی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اکثر فرمایا کرتے فقیر بیٹھا ہوتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، بے شمار مخلوق آتی ہے، لیکن جو بھی آتا ہے اس سے دنیا کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ دیکھ لیتے تھے تو فرماتے تھے نا، آپ فرماتے کہ میں دیکھتا ہوں ہر بندہ کو کسی چکر میں کسی چیز میں، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جو میرا کام ہے، جو خانقاہی نظام کی اصل ہے، جو خانقاہی نظام کا رنگ ہے۔ آج کل تسی بھی عجیب حال ہے، خانقاہ اس لیے نہیں ہے۔ ہاں قبلہ صاحب کے بیانات سنا کرو، فیس بک پہ شیخ حسان حسیب الرحمان پہ جا کرو، ایک ایک موضوع پر ایسا تربیتی، ایسا عقیدے سے بھرا ہوا، ایسا خوبصورت ایمان کو بڑھانے والا بیان موجود ہے۔ آپ اس پہ اکثر کہتے ہیں کہ ہاں اللہ والے کے وجود کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جو تو لینے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے تیرا دنیاوی کام جو جن کا تو لے کے جاتا ہے وہ وسیلہ بن جاتے ہو جاتا ہے، لیکن اولیاء اللہ کا یہ کام نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا یہ کام ہے کہ دنیا کی دلدل میں دھنسا ہوا، ادھر صرف دنیا نفاق، منافقت، ریاکاری، دنیا کے اندر دنیا کے رنگ میں رنگا ہوا بندہ ادھر جائے تو اللہ والا کے جس طرح کوئی دلدل میں دھنس رہا ہو نا، ہاتھ اٹھائے، کسی کا ہاتھ پکڑے، کس لیے کہ اس دنیا کی دلدل سے مجھے نکال کے پاک کر کے اس کے حضور پیش کر ڈال۔ اللہ والا اللہ سے ملانے کے لیے ہوتا ہے، اور راستہ ایک ہی اللہ سے ملنے کا۔ جڑے ادھر ادھر چھالا مار دے پھر دن انہاں کی پتہ ہی نہیں کچھ بھی کہ اللہ سے ملنے کا راستہ صرف اور صرف مدینہ پاک کا راستہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ پورا قرآن کریم پڑھ لیں، کسی ایک مقام پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جس نے میری اطاعت کی بس کافی ہے، ہو گیا سارا، کیونکہ تو آیا اسی لیے تھا۔ ایک مقام نہیں ہے جہاں پاؤ گے یہی پاؤ گے، جس نے میرے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی۔ رستہ ایک ہے، دروازہ ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ ابھی علامہ صاحب آدم علیہ السلام سے یہ بتائے اس لیے تھا، نظام شروع کیا تو بتا دیا، تو ملا تھے، تو پیر صاحب، تیری اوقات کیا ہے؟ وہ تو وہ تھے آدم علیہ السلام کہ جن کے بارے میں رب نے خود فرمایا ہے کہ میں نے انہیں بہت کچھ سکھایا ہوا ہے، جو وہ جانتے تھے کس کس انداز کو اختیار کر کے انہوں نے سینکڑوں سال اللہ تعالیٰ سے یا اللہ مدد، یہی کہتے ہیں نا، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، لیکن ہوئی مدد نہیں ہوئی۔ کب مدد ہوئی؟ جب عرض کی کہ یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ کرم فرما دے، راستہ جانو، راستے کو سمجھو۔ یار میں نے پہلے بھی کہا انہیں کسی کی احتیاج نہیں ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان والے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کی شان والے ہیں، بلند و بالا شانوں والے ہیں۔ نہ کوئی فرشی نہ کوئی عرشی، کسی کی آپ کو احتیاج نہیں ہے، سب کو آپ کی احتیاج ہے، سب آپ کے محتاج ہے، آپ اپنے رب کے محتاج ہیں۔ اور وہ لامحدود طاقت والا، وہ بلند و بالا شانوں والا، وہ فرماتا ہے کہ یار میں تو کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، ہم
اس کے حضور عرض کر یہ کہتے ہیں ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ کہتی رہے وہ تو بڑا تھا ہے اور رہے گا، کیا اس کی شانوں میں کوئی بڑائی آئے گی؟ ایک طرف سے ساری کائنات اور دوسری طرف وہ فرمائے کہ میں نے تم مومنین کے اوپر فضل کبیر کیا ہے، بہت بڑا فضل کیا ہے، بہت بڑا کرم کیا ہے۔ بات اس کی ہوگی یا تیری میری مولویہ صاحب جب استادہ دی؟ بات تو اس کی ہوگی نا۔ سارے کہن دے رہے ہیں اکبر اکبر اکبر، اللہ کرے سی صحیح بانے اللہ اکبر کہیے بھی ادھر اتو کہہ دیا، لیکن جس کو بڑا مانا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا اس کو مانتے ہیں؟ نفس ہر جگہ ہمارے اوپر ہے، نفس غالب ہے، یہ موضوع نہیں ہے۔ میں جو بات قبلہ صاحب تشریف لائیں گے خطاب ان کا ہوگا، بڑا سونا عنوان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ قبلہ صاحب اس پہ خطاب فرمائیں گے، وہی ان کے لیے دعا کیا کرے، خوب دعائیں کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ جس خوبصورت طریقے سے اس وقت عقائد کے حوالے سے مخلوق خدا کی رہنمائی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ان کی غائبانہ مدد بھی فرمائے، اور انہیں اپنے اس مشن میں کامیابیاں بھی عطا فرمائے۔ بات کر رہا تھا کہ جاتا ہوں ادھر نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بھی، کہ پہلے تو یہ مان لینا، تو انہیں مانے گا تو تیرا کام بن جائے گا، تو ان کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے گا، اللہ تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ انہیں کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے۔ ان کے ذکر پاک کو کس نے بلند فرمایا ہے؟ اس شانوں والے رب نے کہ جو واحد ہے ایک، جو لامحدود طاقت کا مالک ہے۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میرے بارے میں اگر تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ نا، اور سارے سمندروں کی روشنائی بن جائے، سارے درختوں کے قلم بن جائیں، اور تم شروع ہو جاؤ، یہ سارے سمندر ختم ہو جائے، یہ روشنائی، سارے درخت ختم ہو جائیں، پھر اور اگائیں، پھر اور تمہارے جیسے آ جائیں، لگے رہو نا، تو میری ایک صفت جو ہے نا اس کا تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ یہ فرمائے لامحدود طاقت کا مالک کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جس کی شانیں یہ ہوں، اور وہ فرمائے کہ ہم نے آپ کے ذکر پاک کو بلند کر دیا، اتنی بلند و بالا شانوں والا جب یہ فرما دیتا نا خالصتاً آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر پاک کو بلند فرما دیا، تو جس نے ذکر پاک کو بلند کیا وہ اپنے بارے میں نے جیسے کہا کہ ساری سمندر روشنائی بن جائے، قلم بن جائے، سارے لگ جاؤ، ایک صفت پاک، اور وہ وحدہ لا شریک جب خود فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو خدا دا واسطہ ملا ہوش کر، تو ہے کیا، تیری اوقات کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، اور تو جمعہ ہی آپ نے صدقے ہیں۔ اللہ کریم جیسے ابھی حضرت نے بھی خطاب فرمایا، علامہ بھی فرما رہے تھے، کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کیا میرے پیارے حبیب علیہ السلام جب وہ وقت تھا نا، دکھایا یہ سب کچھ، اور فرمایا کہ اگر میں آپ کو نہ بناتا تو نہ یہ علم بناتا، نہ یہ اختیار بناتا، نہ یہ جن بناتا، یا نہ یہ انسان بناتا جس پہ تو جھگڑا کرتے ہو نا ادھر ادھر۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے کسی کو بنایا، اسے اختیار دیا، علم دیا، نہ اسے بناتا، نہ اختیار بناتا، نہ علم بناتا، کچھ نہ بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا،
ساری کائنات بنائی ہے تو آپ کی خاطر بنائی ہے۔ اللہ کریم نے جب یہ فرمایا نا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اس میں بھی کیونکہ آپ ہیں، اے تلے ساری کائنات ایک رائی دے دانے جیسی۔ جب سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں تحلی میں ایک رائی کے دانے کی طرح ساری دنیا کائنات کو دیکھتا ہوں۔ اس ساری کائنات کی اوقات کیا ہے بھائی؟ ہاں وہ بندہ اوقات والا ہے، وہ بندہ عزت والا ہے۔ کون؟ جس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ساری عزتیں میرے لائق ہے، پھر ایک مقام پر فرماتا ہے ساری عزت میرے لائق ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائق ہے اور آپ کے غلاموں کے لائق ہے۔ جس کے گلے میں یہ پٹا آ جاتا ہے نا، جیسے ابھی سنا بھی آپ نے انبیاء علیہ السلام عرض کیا کرتے اس پٹے کے لیے، یہ جرا پٹا ہے نا، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کریم کا، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے لیے نبی رسول اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں مانگا کرتے۔ اگر یہ اختیار اور اس وقت جن چیزوں کی بات ہے ان کے پاس، کوئی ہواؤں پہ حکومت کرتا ہے، کوئی جنات پہ حکومت کرتا ہے، کوئی مادرزاد نابینے کو بنیائی دیتا ہے، کوئی کوڑوں کو اچھا کرتا ہے، کوئی مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کرتا ہے، کوئی مٹی کو چڑیا کو چھو کر کے اڑا دیتا ہے۔ یہ سب تھا نا، یہ اختیار، یہ سارے معاملات علمی دنیا میں بھی بڑے بڑے نام ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جب آتے تھے تو بڑے بڑی شانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ شان رہی ہے کہ جب بھی کسی نبی کو بھیجا اپنے کو، تو جس چیز کا عروج ہوا اس میں اس پر نبی کو ایسے بلند بھیجا۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے عرض کیا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ سب کچھ لے لے، اپنے حبیب کا امتی بنا دے، یہ وہ غلامی کا توق دے دے، یہ تاج لے لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، آپ کا امتی، آپ کے ساتھ تعلق، خدا کے لیے ہوش کرو، اپنی اولادوں پہ نگاہ رکھو، اپنی پہ گمان پہ نگاہ رکھو، اپنے خیالات پہ بھی کنٹرول رکھو، کیونکہ یہ دربار ایسا ہے، پکڑ نہیں ہے، لیکن میرے شاہ فرمایا کرتے خیالات اور گمان بندے کو روحانی طور پر نیچے گراتے ہیں۔ پاکیزہ خیال رکھو، شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، خیالات کو منتشر کرتا ہے۔ جب وسوسات کا وسوسہ ایسی چیز ہے، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھویں، یہاں تک کہ اس میں سوچ پہ پیدا ہوتے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہاں سے آیا؟ اس لیے ہمیشہ اپنے اوپر کنٹرول رکھو۔ کمزور ہیں ہم، خاص طور پہ جو اس راستے پہ چلتے کا ارادہ کرے، کس راستے پہ؟ مدینہ پاک کے راستے پہ۔ شیطان جو کھلا دشمن ہے وہ اس کا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا جس نے اس راستے کو اپنانے کی کوشش کی، کیونکہ اسے پتا ہے یہ ادھر پہنچ گیا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی رضا ہے ہی اسی میں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں کل عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ راستہ جس نے بھی اس پہ چلنے کی کوشش کی، شیطان پیچھے پہ جاتا راجا، اسے وسوسات کا شکار کرتا ہے، اس کے خیالات کو منتشر کرتا ہے۔ نعیم صاحب اسے، کیونکہ کھلا دشمن ہے، بڑا خطرناک دشمن ہے۔ پڑھیا کرو دیہڑی اول آخر درود شریف پڑھ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ پکڑتا ہوں ساتھ نام اللہ کے شیطان مردود سے۔ وہ وسوسے میں ڈال دیتا ہے، وہ بندے کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پھینک دیتا ہے۔ بس اپنے اوپر ایسا کنٹرول رکھو کہ زبان سے نکلے تو یا رسول اللہ، دل میں ہو تو یا رسول اللہ، گمان ہو تو یا رسول اللہ، نیت ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی۔ تو یہ اپنا کے دیکھ، تو یہ خزانہ اسے مضبوطی کے ساتھ اس پہ جم کے دیکھ
یہ خزانہ خرباں روپے تیرے کو ہونا تے تو مطمئن نہیں ہوئے گا. 100 فیکٹریاں تے 1000 مربع ہو تو مطمئن نہیں ہوئے گا. جب یہ خزانہ تجھے مل جائے گا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، تو رج جائے گا. تو راتی پریشان ہو کے نہیں سوئے گا کہ کی بنے گا. کل میری ایک کنال زمین ہے سوا کنال دی ہو جائے، 2 پتر تے تیسرا مل جائے، ہے ہو جائے تے ہو جائے، تو رج جائے گا. پھر کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں رہ جائے گی. اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، بڑھو آگے، اسے حاصل کرو. اس پہ میں خاص طور پہ پھر زور دے کے کہتا ہوں کہ یہ جو خیالات برے قسم کے پیدا ہوتے ہیں نا، ان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، اول آخر درود شریف پڑھا کرو. کیونکہ خیالات پہ قابو نہیں ہوتا، اور یہ خیالات بڑی ایسی چیز ہے کہ اگر یہ برے ہوں تو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، اچھے ہوں تو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. اور اس کے لیے یہ بھی کوشش کرو کہ اچھی صحبت اختیار کرو، کیونکہ اچھا ساتھی اچھا بنا دیتا ہے، برا ساتھی برائی کی طرف راغب کر دیتا ہے. کچھ میرے شاہ کے شاہ قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ، آپ پنڈی کے راجہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے. ایک ریڑھی والا بیچ رہا سی سنگترے، وہ کہہ رہے سی اچھے سنگترے اچھے سنگترے. میرے دادا مرشد رک گیا ادھر. آپ نے خلفاء سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت اس کے اپنے سنگتروں کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑے اچھے لے لو. آہمان نہیں، اس کے الفاظ تے سوڑ اے کہہ رہے اچھے سنگ ترے، اچھا سنگ رکھو، اچھا ساتھ. یہ جو روشنیاں دیتے ہیں نا، اچھے اچھے مثالیں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بندے نے کسی جگہ سے مٹی اٹھائی اور نالی دا کرانا سی، مٹی کی سنگ آس تے بو آ رہی سی. پوچھا اس کیوں تے کیا کہنے لگی گندے نالے دے نال آؤ، اس ہستے بو آ رہی ہے. ایک گلاب دا پودا سی، اس دے تلوں مٹی چکی سنگی سی، اس خوشبو سی. پوچھا ایک ہی تیرے خوشبو کیوں ہے؟ کہنے لگا گلاب دا پھول، اور مٹی کہنے لگی اس پھول دے سائے تلے آ، اس دے اتے پانی پہندا نا تے میرے تے آ جاتا ہے، اس وجہ تو میں بھی خوشبودار ہو گئی ہوں. صحبت صالح تو صالح، اچھی صحبت کوشش کیا کرو. اچھی صحبت انسان کو، اور دنیا میں سب سے اچھی صحبت وہ ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کے آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت ایسی پیدا ہو کہ آپ کا دل دھک دھک بات میں کرے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پہلے کرے. کیونکہ یہ نام جو ہے نا، یہ بڑا کمال کا اثار ہے. یہ ایسا نام ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا نا، اس نام کے پاک کا صدقہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑا بھی بنا دیتا ہے. سب نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے میری اولاد ہونا ٹیرا، میری اولاد بیٹھے ادھر، میں تو دس کہتا آؤ چلیے مدینہ پاک، آؤ چلے مسجد میں، آؤ ماتھا گرا لگا دے اپنے رب کے حضور، آؤ ہم کسی کا کام آ جائے، آؤ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں. اور جرا کھلا دشمن ہے نا، جس نے مہلت لا رکھی ہے، اس نے مہلت لی ہے کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا. وہ آئے گا کہے گا نہیں ہوئے، پہلے وسوسہ پیدا کرے گا، پھر کہے گا چھڑ پرے، یہ رستہ کتھے، یہ رستہ دیکھ. اس کے رستے سے بچانے کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں، اور بڑا کھول کھول کے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے
فرمودات بھی سامنے رکھتا ہوں کہ خدا کے لیے جان لے جان لے جان لے، آج نہیں تو کل مرنا ہی۔ مرنے کے بعد کون آئے گا؟ یہ ملا آئے گا؟ تیرے تی پتر آن گے؟ تیری ملا فیکٹریاں آنیاں؟ نہیں، اس وقت وہی آئیں گے جن کی طرف میں آج تجھے بلا رہا ہوں۔ قبلہ صاحب کا اس حوالے سے بھی نکالنا تلاش کرنا ملے گا کہ اس کیا خوبصورت خطاب ہے۔ اس حوالے سے بھی میں تیزی سے آگے بات لے جاتے ہوئے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ قبلہ صاحب کسی بھی لمحے تشریف لے آئیں گے کہ یہ لمحات ضائع مت کرو، انہیں سمجھو سمجھو اور سمجھو۔ یہ وہ ذکر پاک ہے، یہ وہ ذات پاک ہے، اس ذات پاک کا ذکر ہے کہ جس ذکر پاک کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا ہے۔ اب اختیار کی بات ہو، کسی وزیر اعظم صدر دی گل نہیں کر رہا، نہ اس نے کسی جگہ دین دی گل کر رہا، یہ میں اس حاکم کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اس وقت تک تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ہر معاملے میں میرے حبیب علیہ السلام کو اپنا حاکم نہیں مان لیتا۔ اگر دنیا دے حاکم چھوٹے موٹے بیچارے جس کی اپنے کل دی پتہ نہیں، اس دے کول تے تیرا یقین ہوندہ ہے آج ڈی سی کول جاؤں گا، اس نے کگی پا دیتی میرا کم ہو جائے گا۔ آج جج کول جاؤں گا، اس نے کہہ دیتا بری کر دیتا تے بری ہو جاؤں گا۔ ہے یقین یا نہیں؟ ٹڈوں اس نے یقین کر دیو نا، حالانکہ نہ تن پتہ ہے نہ اس کی پتہ ہے سویر ہونی ہے یا نہیں، اس نے ہونا اپنی کرسی تے، تو اس تے جگہ جانا ہے یا نہیں اس دے سامنے۔ لیکن ایک اٹل حقیقت تو ہے نا کہ مرنا ہے اور آگے جانا ہی جانا ہے، پیش ہونا ہے۔ ادھر جو سارے قوانین ہیں نا، جس طرح ان کے خلاف ورزی کی جائے تو پکڑ ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک تم اپنے ہر معاملے میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم نہیں نہ مان لیتے، اس وقت تک صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتے۔ نمازہ روزے کہہ رہے، ایمان آئے گا تب جب آپ کی حاکمیت کو مانو گے، آپ کے اختیار کو مانو گے، اس چیز کو ذہن میں رکھو گے کہ بس آپ ہیں، آپ جب جب چاہیں جو چاہیں اس کے حکم سے ایک لمحے کے اندر کر سکتے ہیں۔ اس پہ یقین رکھ، اس پہ پختہ ایمان رکھ، اپنے نبی علیہ السلام کے اوپر۔ بات کر رہا تھا نا کہ اللہ کریم نے فرمایا یہ سب چیزیں تو میں نے بنائی آپ کی خاطر ہے، اگر آپ کو نہ بناتا تو نہ یہ سورج، نہ یہ چاند، نہ انسان، نہ جن، نہ زمین، نہ آسمان، کچھ بھی نہ بناتا۔ وہ جو رب ہے نا، جب اس نے یہ سب کچھ فرمایا نا کہ یہ سب کچھ آپ کے لیے بنایا، آپ کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ رب تعالیٰ نے اس چیز کو، یہ تجھے مجھے، تو من یا نہ من، ان کی کوئی اوقات ہی نہ سمجھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چھوڑے ہیں میرے پیارے حبیب علیہ السلام، یہ ہے کیا، اس کی اوقات کیا، یہ تو میں نے آپ کے طلبوں کا دعان بنایا ہے، میری طرف دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو فرماتا ہے میری طرف دیکھیے، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، ان کی کیا اوقات، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اوے چلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ مبارکباد کے مستحق ہے وہ بچے جنہوں نے یہ صفائیاں کی، یہ شامیانے لگائے۔ رات میں آیا نا تو ماشاءاللہ پورا علاقہ سجا رکھا تھا، لائٹیں ہی لائٹیں تھی۔ یہ نہیں کہ میں منا رہا ہوں تو میرے گھر میں ہو، پورے علاقے کی سجا چھڑیا۔ قبلہ صاحب میں دیکھ رہے تھے، اس وقت ذہن میں خیال بھی آیا، بات بھی
کہ اگر وہ کسی کوئی شعر بھی ہے، میں اشعار کاٹی یاد آنے کہ قبلہ صاحب آئیں گے تو عرض کروں گا پڑھے، کہ اس وقت اگر اوپر سے، کیونکہ یہ روشنی جو ہوتی ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی روشنی ہو، وہ غلام کے چہرے پہ ہو، وہ غلام کے دل کی ہو، وہ غلام کے گھر کی ہو، وہ کسی بھی جگہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو خرچ ہے نا، جو تو میرے حبیب علیہ السلام کے میلاد پاک پہ خرچ کرے گا، میرے احسان کو مانے گا۔ میں نے فرمایا قرآن کریم پہ، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ اپنے حبیب علیہ السلام تمہیں عطا فرما دیے، تو اس کے شکرانے کے طور پہ ایک جھنڈا لگائے گا، ایک لائٹ لگائے گا، یہ شامیانے لگا کے اس انداز سے اگر منائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی تو جمع کرتا ہے نا ادھر ادھر، اس سے اگر تو یہ جو خرچ کرے گا نا، یہ سارے دنیا مافیا کے مال سے اکٹھا کرنے سے یہ سب سے بہتر ہے۔ میں بات سمیٹتا ہوں، جو بات کرنا لگا تھا کہ رات کو میں آیا تو سارا علاقہ جگمگا رہا تھا، اور یہ جگمگاہٹ صبح میں ان بچوں کے ساتھ تھا گاڑی میں، علاقے میں پھیلی ہے۔ الحمدللہ، اللہ جب بندہ خلوص نیت سے کرتا ہے کام تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں ایک چھوٹا سا مدرسہ میں نے جا کے کیا تھا، آج الحمدللہ پھلا پھولا ہوا ہے، بہت سارے بچے بیٹھے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کے فضل سے پہلے یہ بچے کہتے تھے جی ہم بینر لاندے ہیں میلاد شریف کے، رات کو کوئی اتار کے لے جاتا ہے، آج اللہ کے فضل سے ہفتوں لگے نہیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ روشنی پھیلتی ہے، یہ رنگ اپنا اثر دکھاتا ہی دکھاتا ہے۔ یہ رنگ جب پھیلتا ہے نا تو پھر یہ، کیونکہ بارش برستی ہے نا جب، تو وہ پھر ہر جگہ برستی ہے، وہ کسی جگہ کی تخصیص نہیں کرتی، ہر جگہ برستی ہے۔ تو جب یہ روشنی پھیلتی ہے تو یہ پھیلتی ہی پھیلتی ہے۔ جو میں بات کرنے لگا تھا کہ رات کو جب ادھر انشاءاللہ اذان ہوگی، ایک اذان سننا واجب ہے، جب ہم آئے تو میں سوچ رہا تھا کہ اوپر سے جب وہ دیکھ رہے ہوں گے نا زمین پہ یہ آج یہ روشنی کیوں ہے، ادھر تو کوئی شادی نہیں ہے، کوئی ولیمہ نہیں ہے، یا کس لیے آج یہ زمین سجی ہوئی ہے، اس روشنی کا یہ انداز ہے، تو پھر اوپر سے یہ ندا دی جاتی ہوگی کہ کیوں نہ ہو آج اس زمین پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا ہوا ہے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں واپس چاہتا ہوں جو میں بات کرنے لگا تھا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی، کہ جب فخر الدین رازی ادھر پہنچے نا اور بیعت کی خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو ہر جگہ فلسفہ منطق ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی، دیکھیں ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، قرآن کریم شروع بھی اس سے ہوتا ہے۔ شیطان کی میں بات وسوسے کی اسی پر آیا تھا، یقین وہ ہے، یقین جس نے آگ پیدا کیا زندہ بھی کرے گا، یقین اس کے حضور کٹارے میں کھڑا بھی ہونا ہے، قبر کے معاملات پہ یقین۔ یہ جب یقین ہوتا ہے نا پختہ، تو پھر ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ پختہ، ایمان مضبوط، یہ یقین لے کے جاتا ہے۔ یقین ہی نہیں تو پھر وسوسہ پڑتا ہے جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، یقین وسوسہ پیدا نہیں ہونے دیتا۔ تو عقل تو اللہ کی جب صدا نکلتی ہے نا مومن کے زبان سے، تو اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرے جو اپنے رب کی ذات پر توکل ہے، یقین ہے، مجھے ان کاغذوں پہ یقین نہیں ہے، مجھے یہ چھوٹی موٹی چیزوں پہ نہیں، میرا یقین اپنے رب پہ ہے۔ پھر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے،
پھر گندا شیطان کے باروں سے بھی بچتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ جب اس پہ یقین ہے تو یہ بھی یقین ہے اس کے حضور بتانا ہے کہ دنیا میں کیا کرتا رہا۔ خیر، بات پھر ادھر ادھر چلی جائے گی، میں بات کر دوں تیزی سے۔ فخر الدین رازی ایک کوئی جو علمی دنیا سے آشنا ہے انہیں پتا ہوگا کتنا بلند و بالا نام ہے، کیا تحقیقات ہے، کیا کچھ کیا ہے، اور اس کے بعد دل میں شوق پیدا ہوا کہ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیں۔ ادھر پہنچے، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہر چیز میں لاجکس، ان لاجکس نے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے تھا، یقین، پختہ ایمان، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ یقین کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہیں، اسے کسی چیز کا وہی نہیں رہ جاتا۔ خیر، آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ پہلے اس چیز کو نکال، پھر آنا، پھر ظاہری طور پہ بیعت بھی کر لوں گا۔ میرے پیر و مرشد، میرے شیخ فرمایا کرتے کہ یہ گئے تھے نا ان کا سن کے، ان کی عقیدت میں ان کے پاس، انہوں نے بھیجا مگر لیکن نہیں بھیجا، باہر نکلے نا انہوں نے، میرے شیخ جو فرماتے، میں اسی کے مطابق مختلف پدات کی بات ہے، میرے شیخ فرمایا کرتے 101 دلائل انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ لکھے تھے کہ وہ ایک ہے۔ شوق ہوتا کہ لوگوں سے ملے تو ان کو مضبوط کرے کہ وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ باہر ایک کسان مل گیا، اس سے پوچھا کہ کیا دین ہے، اس نے کہا الحمدللہ مسلمان ہوں۔ فرمانے لگے اگر مسلمان ہے تو عقیدہ ہوگا کہ وہ ایک ہے، کہ اگر کوئی ٹکر جائے اس حوالے تیرے نال بحث شروع کر دے تو میں تجھے بتاؤں کہ اس کے ایک ہونے میں نے اتنی دلیلیں لکھی ہے، یہ یاد کر لے، اس سے مناظرہ کرے گا تو وہ تیرے آگے لاجواب ہو جائے گا۔ اسے دیکھا، کہنے لگا قبلہ شکل تو آپ کی نہیں نظر آتی ایسا سوال کرنے والی، آپ نے عجیب سا سوال کیا ہے، جنہوں نے بتایا ہے نا وہ ہے، اور میرے آقا کے تم پر احسانہ سے ہی، اوہ منافقو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، جنہوں نے بتایا ہے وہ ہے، انہوں نے بتایا وہ ایک ہے، اس کے بعد مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ یقین، پھر بات یقین کی، عقیدہ کی، پختہ ایمان کے وہ ہے اور ایک ہے۔ جب یہ اور فاتح کا میرے سے کوئی دوسرا سوال نہ کرنا، اور تسی بھی کٹ تو کٹ ویسے تک منڈیاں چک چک کے کہہ دیو کہ میرے سامنے کوئی آ سکتا ہے، تیری ذمہ دے بارے ہوئے تھے، تیرے کاروبار دے بارے ہوئے تھے، تن غیرت ہوندی ہے کہ میری اگے آیا، اور تیرے نبی پاک دے بارے کوئی گل کرے تو منڈی سٹ لینا۔ ہم فتنے کی بات نہیں کرتے، ہم جھگڑے کی بات نہیں کرتے، ہم جوڑنے والے ہیں، لیکن کم از کم تجھے اتنی تو غیرت ہونی چاہیے، میرا نبی، میرے آقا، میرے بادشاہ، اور چلنا رستہ دا میرے لیے میرے رسول اللہ بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ ایسا پیٹا دیا خوبصورت عقیدہ بڑھاؤ۔ خیر، انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو یہ بہت ہے۔ خیر، فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ واپس آگے۔ ایک دن کیا ہوا، میں یہ ظاہری علم اور باطنی علوم کے حوالے سے یہ بات اس طرف یہ ذہن میں آ گئی، بہت سارے چیزیں آپ کے آگے اس حوالے سے رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے جب آپ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں، مرید وضو کرا رہے ہیں، آپ پڑھتے ہو مرید ہے، آپ فرماتے ہیں کیا وہ جو تجھے کسان نے کہا تھا؟ پھر کہتے ہیں
وہ کہہ جو تجھے کسان نے کہا تھا. تیسری بار ذرا اچھی آواز نال کہندے کیوں نہیں کہندا وہ جو تن کسان نے کیا سی. مریض حیران ہو گیا, پوچھن لگا کہ حضرت ادھر تسی ہو تو میں ہوں, کس کو فرما رہے ہیں کہ وہ کہہ جو تجھے کسان نے کہا تھا. افسوس, راضی کا وقت آخر آ گیا. مجھے اپنے شیخ یاد آتے ہیں کہ بھیجا مگر نہیں بھیجا, کسان سے ٹاکرا کرایا. اس نے ایک جملہ کہا کہ مجھے آقا نے فرمایا بس, اور میرے لیے میرے آقا ہی بس, ہمارے لیے ہمارے آقا بس, بے بسوں کے بس, بے کسوں کے کس, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے بارے میں ابھی قبلہ صاحب آئیں گے تو رنگ جما دیں گے. آپ نے ماشاءاللہ مبارک ہے, ساجد کو بھی مبارک دے رہا تھا, غلام رسول سب آپ کو الحمدللہ اتنا بڑا پنڈال بنایا تھا کہ آنے والا دوست آتے ہوئے سوچ رہا ہوگا پرے اڑو, پر بھی گیا اور باہر بھی مخلوق آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑیاں محبتاں کی قبول فرمائے, رحمتاں نال نوازے, برکتاں نال نوازے. یہی شوق ہر سنی کے دل میں پیدا کر دے. شوق لا کے جاؤ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کریم اس دن کوئی بندہ جائے گا, یہ تو جائیں گے تو انہیں پتا ہوگا, انہیں بتایا, کوئی بندہ آ کے اس سے والا سے چلا جائے گا, اس کو بھی اجر مل رہا ہوگا. وہ کہے گا کہ میرے کو تو پیسے ہی نہیں سن, وسائل ہی نہیں سن, میں کس طرح مل گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری نیت نہ سی نا کہ اگر میرے کو کچھ ہوندا تو میں بھی اپنے آقا دے اتے قربان کر چھڑدا. اہل ہے تیری نیت تے تارے پھل مل رہے ہیں. خیر, حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے افسوس کہ راضی کا وقت آخر آ گیا. وہ جو ذرا کھلا دشمن ہے نا, ذرا ادھر بھی آ کے ادھر ادھر کھچڑ کی کوشش کرتا ہے, اور جم کے کھلو, ایمان کی سلامتی مانگ اس سے, اور پختہ ہو کے کھڑا ہو جا کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. جیسے قبلہ صاحب ایک رنگ جماتے ہیں اس شعر پہ بھی. خیر, آپ فرماتے ہیں کہ اس نے سوال ہی پہلا ہی کیتا, وڈیا تروج پرستا سن, سوال ہی پہلا یہ کیا کہ کیسے آپ کہتے ہیں وہ ایک ہے. نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں راضی جیسی علمی شخصیت نے جو دلائل لکھے تھے, دلیل لکھی بتائی ایک, اس لیے کہتا ہوں وہ ایک ہے. شیطان نے اگو ایسا جواب دیتا کہ دوسری دلیل لائے, او گو پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں نے ایک بار کان پکڑ کے کہو توبہ, یا اللہ بچا کے رکھی اس دوبارہ کو, کہو یارا بچائی اس دوبارہ کو, بڑا خطرناک دشمن ہے, چنگے پلے کی پرت کا سڑتا ہے. نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری دلیل. پھر اس نے آگے سے ایسا جواب دیا, تیسری, چوتھی, پانچویں. آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ 100 کے قریب پہنچنے لگا. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا راضی کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے, وقت آخر ہے, وہ خزانہ وہ لوٹنے کے لیے آخر وقت میں بھی اس پہ وار کر کے ان کے پیچھے لگ گیا. میں انہیں کہہ رہا ہوں چھڈو ساریاں گلاں, میں بھی تو کہنا چھڈو ساریاں گلاں, ہر وقت مدینہ پاک, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا ذکر کیا کرو, کیونکہ جو آپ کا ہو جاتا ہے آپ اسے چھوڑتے نہیں ہیں. خیر, آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے, حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا, کیا کہا کہ چھوڑ ساری باتیں, بول کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جنہوں نے بتایا نا وہ ہے, انہوں نے بتایا ایک ہے, اس لیے میں کہتا ہوں. نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بات پوری تو بعد میں کرتے, جس وقت بات آئی نا کہ رسول اللہ, کیا بات آئی, رسول اللہ, کیا بات آئی, رسول اللہ, بولو ایک دفعہ, کیا بات آئی, نہیں
مزہ آیا، کیا بات آئی، اور پھر بھی مزہ نہیں آیا، کیا بات آئی، رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہو راضی کے منہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آیا، آگے سے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ آپ نے فرمایا ادھر آپ کا نام آیا، ادھر وہ بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کو عقیدت کو اس انداز سے جوڑے کہ جدھر ہو، یہ پڑھے ہیں نا اوپر، بچہ کی بھی پڑھنا ہوتا ہے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، وہاں میں آپ دا نام لین والا، وہاں میں آپ دے نال محبت دا اظہار کرنے والا، کیا نال محلے بڑی شناخت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کردا ہے، پھر میں باہر نکلا تو میں کسی کی گال کڈا، میں شرم نہیں آنی چاہیے، شرم نہ ڈوب نہیں مرنا چاہیے کہ میں آپ دا لوگ میں جان دیں کہ اس تے گلے یارا گلے پٹا کسے دا ہوئے نا تو کتے کی بھی لوگ دیکھ کے سوچتے ہیں کہ ایک کس دا ہے، تسی نہیں سمجھتے، میں ہی نہیں سمجھتا کہ یہ رنگ آپ اگر عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے، قبلہ صاحب کل یا پرسوں کے ہی فرما رہے تھے کہ دنیا میں آپ کفار کے لیے بھی رحمت ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، وگرنہ عذاب آ جاتا۔ ہمارے نبی پاک کی یہ شان ہو کہ آپ سجے کھبے اگے پیچھے جو بھی ہے آپ اس کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، ہم اس کے لیے زحمت بنے، آپ اس کے لیے رحمت بن کر آئے، ہم اس کے لیے زحمت بنے، آپ اس کے لیے رحمت کی ہوتی ہے، او بلے بلے رحمت ہو گئی جی، ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، کرم ہو گیا، آسان ہو گیا، آپ رحمت ہیں۔ ہم غلاموں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا میں جہاں ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، ہم پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب ہو، اولاد ہو، انسان ہی نہیں جانور بھی ہو، کیونکہ آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ایک سواری ہے، خچر ہے، اس کو کسی نے چھڑی ماری ہے، منہ پہ لگی ہے، نشان پڑ گیا، خون ہلکا ہلکا سا لگا، آپ رک جاتے ہیں، آپ اس جانور کے لیے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یار فخر ہے سن اپنے نبی پاک دے، آپ علیہ السلام آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اس بے زبان کے ساتھ یہ ظلم کرنے والا کیا وہ اس چیز کا خیال بھی کر سکتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو کو پائے گا؟ میں سڑکاں تے میری زندگی گزر دی ہے، سفر سفر سفر، اے اللہ دا شکر ہے کہ کسے دا سفر کسے والے نہ لے، کسے دا سفر کسے والے نہ لے، قبلہ صاحب دے بھی یہ کرم ہے، میرے دے اخیر تے بھی یہ کرم ہے، جب سفر ہوتا ہے مقصد ایک ہوتا ہے کہ جا کے لوگوں کا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ جوڑا جائے، ٹانگے دے بیٹھا ڈر چھاپکا مار رہے ہیں، گڈا لا کے جا رہا تھکا تھا، کیوں؟ کیونکہ جاندہ نہیں کہ میں غلام کس دا تے میرے آقا میں دیکھنا کیسے چاہتے ہیں، چنگے پلے باشرہ لوگ ہوتے ہیں، سڑکاں دے کنارے تے کھلو کے جھگڑا کر دے، گالی دا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس نے دیکھن تو پتا چلتا ہے کہ یہ اس کا جو حلیہ ہے، یہ حلیہ اوروں کا نہیں ہو سکتا، یہ ان کا حلیہ ہوتا ہے جو مدینہ پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس دا ظاہر ہے نا اس دا والے نال، اگر اس کا باطن اس سے ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
کتنا آسان ہے یار، کتنا سوکھا کام ہے. راجہ صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ کام تے بڑا اوکھا جہا ہے، یہ بڑا سچا کھرا سا باندھا ہے. میں انہیں کہا کرتا ہوں کام تے بڑا اوکھا ہے لیکن انعام بھی تو بڑا انوکھا ہے نا. انعام بھی تو دیکھو نا، ادھر دے 2 دیہڑی 4 دیہڑیاں دی نہیں، ہمیشہ دی زندگی واسطے کرم ہی کرم ہے. کہ کوئی پیڑا کہتے تسی اس کی اچھا کہو، کوئی گال کڈے تسی اس کے دعا دیو، کوئی پریشان کرے تسی اللہ دے آگے ہاتھ پھیلاؤ یا اللہ اس کی پریشانی تو بچائی. کام تو مشکل ہے لیکن یہ آیت مبارک تو یہی کہتی ہے نا. عملاً ہم نے دیکھا طائف کے مقام پر کیا ہوا. انہوں نے کیا کیا؟ کفار نے زبان سے جتنی غلیظ زبان استعمال کر سکتے تھے کی وہی نہیں کی. پتھر اٹھا اٹھا کے مارے. آپ کے نہلین پاک اللہ اللہ، وہ آپ کے لہو مبارک اس پہ چلا گیا. آپ کے ساتھ یہ کوئی کر سکتا تھا؟ کسی کی جرت؟ وہ ہستی کے جو جب چلتے، اس پہ بھی قبلہ صاحب کا بڑا مفصل بیان موجود ہے، جب چلتے تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوتا کہ سورج کی تمازت آپ کے بدن مبارک پہ پڑے. کبھی بادل اوپر چلتے، ابھی اعلان نبوت نہ فرمایا تھا، کبھی پرندے اتنے آ جاتے کہ سایہ جو آپ کے بدن مبارک کا جو فرمائے کہ میں آپ کے کوئی بال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. لیکن مجھے اور آپ کو یہ بھی تو بتایا آپ کی اتباع اختیار کرنی ہے پریکٹیکلی. تیرے میرے تو کوئی مسئلہ آ جائے تو اسی کمزور ہوئی ہے، صبر تو نہیں، علاوہ کوئی چارہ نہیں، پھر چپ کر رہی ہے. آپ کا تو اختیار زمین پر نہیں، آسمانوں پہ بھی چلتا ہے. آپ تو تشریف لے جاتے ہوتے، ادھر سے آواز درود شریف کی، ادھر سے آواز. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پوچھتے یا رسول، ادھر ادھر دیکھتے، آپ فرماتے کیا دیکھ رہے ہیں؟ عرض کرتے درود و سلام کی گونج ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آتا. آپ علیہ السلام فرماتے یہ پتھر، یہ ریت، یہ پہاڑ، یہ درخت سب تیرے نبی پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. ان کی کبھی یہ طاقت تھی، لیکن یہ کس لیے تھا؟ یہ باسکٹ پا کے کوٹ پا کے ٹوپی لا کے امامہ بند کے جبہ پا کے بہ جانا تے بڑا آسان ہے، گلا کرنیاں بڑیاں سوکھیاں، لیکن اتباع. ادھر بات کر رہا ہو، ادھر سے کوئی آواز آئے، اسے منہ چاک نکل پیا کر دیا، وہ مجھے یہ کہا. یہ ہمارے لیے راہ ہے، راستہ دکھاتے ہیں. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے غلام نے کیسے رہنا ہے. 6 سال گزر جاندے اور بیچارہ معافیاں منگتا رہے، ساڑھے دلے چ نفاق نکلتا ہی نہیں، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی. کل اس کو جب معافی منگو گے اور پوچھے گا تو معاف کرتا سے، اسے کی یاد کر لے. اور ترپڑ پہن گے نا جب وہ معاف نہیں کرے گا، ادھر معاف کر وہ تجھے معاف کرے گا. آپ علیہ السلام نے پریکٹیکلی بتایا. اور پھر آپ کے اختیار کو سامنے رکھتے ہوئے ادھر سے ملائکہ اتر آئے، حکم فرمائیں پتھر برسائیں، حکم فرمائیں پہاڑوں کو جوڑ دیں. آپ نہیں، میں ان کی تباہی کے لیے نہیں، میں ان کی بقا کے لیے آیا ہوں، میں ان کی سلامتی کے لیے آیا ہوں. اب میں سے کوئی ہے چکے گا کوئی ہاتھ؟ داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا کسان ساڑھے اندر اسی لکھ کہیے عاجز ہاں، لکھ کہیے میرے جی عاجز کوئی نہیں، لیکن جب کوئی گل آئے کوئی کچھ کہے اندر کی طوفان اٹھتا ہے. ایویں کہ میں نہیں ہوں، لیکن کوئی بندہ کوئی طوفان کچھ کہہ کے تے دیکھے. کیوں راجہ جی؟ شرم ہم کو مگر نہیں آتی. یہ راستہ خدا کے لیے کم از کم یہ ذہن میں رکھا کرو کہ دیکھنے والا ہمیں کیسے دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے. اور میں ہمارے رب نے ہمیں فرمایا جیسا آپ کو کرتے دیکھو ویسا کرو، اس میں تمہارے لیے میرے لیے میری رضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ
فتح مکہ کے اوپر جب آپ علیہ السلام انہوں کا فروز ہے بھرا ہوا مطاف ان کفار سے جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے صحابہ کرام پر، بدن سے کپڑے اتار کے اونٹوں کے پیچھے باندھ کے گرم ریت پہ دوڑائے دوڑ، ان کے سامان چھین لیا کرتے، ان کو بے عزت کیا کرتے، جب تشریف لے آئے ہیں